اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور حکمت ہے۔ حج کے موسم میں ہزاروں بندگان خدا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دور دور سے کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ صحن کعبہ میں ازدحام کا یہ عالم ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اس حج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سال خلیفۃ المسلمین کا بیٹا اور ولی عہد ہشام بن عبد الملک بھی ملک شام سے حج بیت اللہ کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ اراکین سلطنت اور اعیان مملکت کے علاوہ اس کے بہت سے شامی دوست بھی ہیں۔ اس حج میں عہد اموی کا مشہور شاعر ابو فراس ہشام بن غالب فرزدق سستمیمی بھی ہے۔ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ولی عہدی اور دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور وہ بآسانی حجر اسود کا بوسہ لے لے گا، لیکن لوگوں نے ہشام اور اس کے لاؤ لشکر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ کچھ دیر بھیڑ میں دھکے کھانے کے بعد ہشام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ ترک کیا اور مطاف کے ایک کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی درمیان گلستان نبوت کے گلے سرسبز خانوادہ شیر خدا کے چشم و چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر اور امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر امام زین العابدین کے چہرہ انور پر پڑی، بھیڑ کائی کی طرح پھٹ گئی۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کو بوسہ دے کر طواف کا آغاز کیا۔ دوران طواف آپ جس طرف سے بھی گزرتے، لوگ ادب و احترام سے ایک طرف ہٹ جاتے۔ ہشام کے ساتھ جو لوگ شام سے آئے تھے ان کے لیے یہ بڑا حیرت انگیز نظارہ تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے مملکت بنو امیہ کے ولی عہد کی قدر و منزلت دیکھ ہی چکے تھے۔ انہی میں سے کسی شخص نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ہشام امام زین العابدین کو خوب اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا، مگر وہ پہلے ہی ان شامیوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ان نوجوان کے بارے میں ان کو بتاؤں تو کہیں یہ شامی انہی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے یکگونا اہانت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ابو فراس فرزدق قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کو اہل بیت نبوت کے اس گلے سرسبز کی یہ اہانت برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی اسلامی غیرت بیدار ہوئی اور وہ شامی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں ان کو جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ نوجوان کون ہے؟ شامی نے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہیں؟ فرزدق نے امام زین العابدین کی شان میں فی البدیع ایک فصیح و بلیغ قصیدہ نظم کر کے برجستہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ اشعار کا ترجمہ، یہ وہ مقدس شخصیت ہے کہ جس کے نقش قدم کو وادی بھی یعنی مکہ مکرمہ پہچانتی ہے، اور بیت اللہ یعنی کعبہ اور حرم سب ان کو جانتے ہیں۔ یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ، صاف ستھرے اور قوم قریش کے سردار ہیں۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگی و جوانمردی پر بزرگی و جوانمردی ختم ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس ذات گرامی کو پہچاننے سے تو انکار کر رہا ہے، ان کو تو عرب و عجم سب جانتے ہیں۔ یہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ اگر تو ان کو نہیں جانتا تو سن لے کہ ان کے محترم نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے سلسلے کا اختتام ہوا ہے۔ فی البدیع اور برجستہ ہونے کے باوجود یہ قصیدہ نہ صرف یہ کہ زبان و بیان کی روح سے نہایت اعلیٰ پیمانے کا تھا، بلکہ اس میں زین العابدین کے خاندانی اور ذاتی تمام فضائل و کمالات بڑی عمدگی اور فنکارانہ مہارت سے نظم کر دیے گئے تھے۔ اس لیے یہ قصیدہ محبان اہل بیت اور ارباب شعر و ادب دونوں کے یہاں معروف و مقبول رہا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب فرزدق کا یہ مدیح قصیدہ ہشام نے سنا تو بہت ناراض ہوا اور اس قصیدے کی پاداش میں فرزدق کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جب امام زین العابدین کو خبر ہوئی کہ ہشام نے فرزدق کو قید کروا دیا ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کی مداح میں قصیدہ نظم کیا تھا، اس سے آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور آپ نے بطور انعام خطیر رقم فرزدق کو بھجوائی،
مگر فرزدق نے یہ کہہ کر وہ انعام لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے وہ قصیدہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظم کیا تھا۔ اس کے ذریعے دنیاوی مال و دولت کمانا مقصود نہیں تھا، لیکن امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ بالآخر فرزدق نے آپ کے اس انعام کو قبول کر لیا۔ امام زین العابدین کے تحفے کے جواب میں فرزدق نے جو بات کہی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ قصیدہ محض دینی اور اسلامی حمیت کے باعث نظم کیا تھا۔ اس قصیدے کو فی البدیہہ نظم کرنے کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض یا لالچ نہیں تھی۔ فرزدق عہد بنو امیہ کا ایک قداور شاعر ہے، بصرہ میں پیدا ہوا اور یہیں نشو و نما ہوئی۔ ہمعصر اموی شاعر جریر سے اس کی خوب شعری مارکہ آرائیاں ہوئیں، جن کے قصے اور اشعار آج بھی شائقین ادب کے لیے دلچسپی کا موضوع ہیں۔ اس کی شاعری کے اسی پہلو کے مد نظر ماہرین ادب کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی تو عربی زبان کا تہائی تلف ہو جاتا۔ فرزدق کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار کے بارے میں تقریباً سبھی مورخین کا اتفاق یہ ہے کہ وہ ایک برا شخص تھا۔ اس کے اخلاق گھٹیا تھے، فسق و فجور کا عادی اور عیاشی کا دلدادہ تھا۔ آدمی عملی طور پر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر کبھی کبھی اس کے اندر ایمانی اور اسلامی حمیت ضرور بیدار ہو ہی جاتی ہے۔ صحن کعبہ کا مذکورہ واقعہ اسی ذیل میں آتا ہے، اسی لیے بعض اہل علم اور صاحبان دل نے فرمایا ہے کہ اسی قصیدے کی وجہ سے فرزدق کی نجات و مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی اس قصیدے کے بارے میں فرماتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں فرزدق کے اسی قصیدے کی بنیاد پر بخشش فرما دے گا۔ پھر حضرت شیخ نے شیخ الحرمین ابو عبداللہ قرطبی سے منسوب ایک قول بھی نقل کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کے یہاں ابو فراس کا اس قصیدے کے علاوہ کوئی اور عمل نہ بھی ہو تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ یہ سلطان جابر کے روبرو علیہ کلمت الحق ہے۔ مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔